الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود مبارکہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدن سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم رواں دواں ہے، بلکہ شعبان سے پہلے کا جو مہینہ ہے ماہ رجب، جب رجب کا چاند طلوع ہوتا تبھی سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے پروردگار عالم ماہ رجب اور شعبان کی برکتیں ہمیں عطا فرما اور ہم کو رمضان نصیب فرما۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، ان تین مہینوں کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب چونکہ اس وقت ماہ شعبان ہمارے اور آپ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے حاضر ہے، اس ماہ شعبان میں ہمیں ایسے کون سے کام کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کی پوری برکتیں ہمیں ملا کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگتے، مولا ہمیں شعبان کی برکتیں عطا فرما۔ تو شعبان کی برکتیں ملیں گی کیسے؟ کیا گھروں میں بیٹھ کر کے برکتیں مل سکتی ہے، یا اس کے لیے ہمیں کچھ محنت اور تگ و دو کرنی پڑے گی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان میں ایسے کون سے اعمال، اوراد و وظائف اور کون سی عبادتیں کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے انہیں شعبان کی پوری برکتیں ملا کرتی تھی؟ پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ویسے تو ذکر کے لیے کوئی ٹائم، کوئی وقت متعین نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ مومن خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان میں ذکر کرے، اوراد و وظائف کرے، حمد باری تعالیٰ بجا لائے، تسبیح اور تحمید بیان کرے، اور خصوصیت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود مبارکہ پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو ماہ شعبان کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ ذکر، اب آپ سوچیں گے کہ ذکر ہے کیا؟ کیا مسجد میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا یہی ذکر ہے؟ کیا صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہی ذکر ہے؟ کیا 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنا صرف یہی ذکر ہے؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں اور پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے بندے کاموں کو انجام دے، وہ سارے کے سارے کام اللہ کے ذکر میں شمار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ذکر کو اور واضح لفظوں میں آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے اور ایک پتھر کا ٹکڑا آپ نے دیکھا، اور آپ کو یوں محسوس ہوا کہ شاید یہ کسی کے پیر میں چبھ سکتا ہے، آپ نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر کے سائیڈ میں رکھ دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں ذکر کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، پتہ یہ چلا کہ جس قدر ہو سکے ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے مسجدوں میں رہ کر کے
اگر ذکر خدا کو بجا لائیں گے تو شعبان کی پوری برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اب میں آپ کو اور بتاؤں ذکر کے حوالے سے کہ آپ کے علاقے میں کوئی بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا اور آپ نے اس کی مدد کی، ہیلپ کیا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی بھوکا ہے، آپ نے اسے کھانا کھلا دیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو ذکر بہت وسیع لفظ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تسبیح کے دانے کو گھما لینا یہ ذکر نہیں، صرف قرآن کریم کی تلاوت یہ ذکر نہیں، صرف حج کرنا، عمرہ کرنا یہ اللہ کا ذکر نہیں، یہ تو ہی ہے، لیکن ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ آپ کا اگر ایک قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھا، وہ قدم اور وہ چلنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ اگر اللہ کے لیے بیٹھے اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر کچھ میرے مولا کے لیے ہو، تو آپ کا اٹھنا بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا، آپ کا بیٹھنا بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا، آپ کا سونا بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا، اور کسی سے گفتگو کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ حضرت نے کہا کہ سونا اللہ کا ذکر ہے، جی ہاں، سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا، دین کا کوئی ایک مسئلہ سیکھا، نماز عشاء ادا کی، دین کا ایک مسئلہ سیکھا، وہ سو گیا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو سونا بھی اللہ کا ذکر ہے، چلنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ چل کر کے جا رہے ہو کسی نیک کام کی غرض سے، یا اپنے گھر سے چل کر کے نکلے مسجد میں آ کر کے نماز ادا کریں گے، یا چل کر کے نکلے کہ کسی کی مدد کریں گے، آپ کا مقصد اچھا ہے، ہر قدم پر اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اب چونکہ ماہ شعبان یہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے، بلکہ شعبان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور بزرگان دین یہ ماہ شعبان سے ہی ماہ رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ شعبان اللہ نے بندوں کو عطا اس لیے فرمایا تاکہ بندے شعبان میں پریکٹس کرے رمضان کے لیے، کہ میں ایسے کیا کام کروں کہ رمضان میں یہ سارے کام میرے کام آ سکے۔ فار ایگزامپل، آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے سفر کے لیے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آن دا اسپاٹ تھوڑی نا آپ تیاری کرتے ہیں، 4-5 دن پہلے۔ آپ اگر آؤٹ آف کنٹری گئے تو اور پہلے سے تیاری کرتے ہیں، رشتہ دار سے، عزیز و اقارب سے، سب لوگوں سے مل جل کر کے آتے ہیں، چونکہ آپ کو آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، پہلے سے تیاری کرتے ہیں، کیونکہ ایک لمبے سفر پر آپ جا رہے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اس قدر عبادتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں اگر کوئی بندہ فرض نماز پڑھے تو اللہ اسے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے، ایک نیکی کرے تو ایک روایت کے مطابق 100 نیکیوں کا ثواب، ایک روایت کے مطابق 10 نیکیوں کا ثواب، ایک روایت کے مطابق 70 نیکیوں کا ثواب۔ تو اس قدر برکت والا مہینہ آنے والا ہے، تو ماہ شعبان اس مہینے کی تیاری ہے۔ پریکٹس کرو کس طریقے سے میں رمضان کے داخل ہونے سے پہلے میں رمضان کی تیاری کر لوں، تاکہ رمضان کی مکمل برکتیں مجھے مل جائیں۔ حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ میری امتیوں کو عطا فرمایا ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ، آخر اس میں ہم کون سے اوراد و وظائف کریں کہ جس کی برکتیں ہمیں مل سکیں؟ بے شک قرآن کریم کی تلاوت تو کرنی ہی چاہیے، یہ تو ہمارے لیے آپ کے لیے لازم ہے۔ اگر ہم بندہ مومن ہیں تو کم سے کم روزانہ 1 رکوع تو قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ دیگر اوراد و وظائف اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماہ شعبان میں سب سے زیادہ جو ذکر آپ کریں گے وہ ہے کلمہ طیبہ کا ورد، اور کثرت کے ساتھ درود مبارکہ، کثرت کے ساتھ درود مبارکہ۔ میں دونوں کی وجہ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں کلمہ طیبہ کے حوالے سے بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ بندہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، قولوا
لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ تم کلمہ طیبہ پڑھو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک جگہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس شخص نے کلمہ طیبہ پڑھا، اس پر قائم رہا اور اسی کلمے پر اسے موت آ گئی، وہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ اسے ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ تو کلمہ طیبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ کیوں اس کی اتنی فضیلت ہے؟ دیکھیے، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، قرآن کریم کی تلاوت بعد میں، عمرہ، دیگر اوراد و وظائف بعد میں، سب سے پہلے آپ کو دین میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ نہ پڑھے، وہ کثرت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے، کیا وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟ بالکل نہیں۔ نہ اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول، کچھ بھی نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کلمہ طیبہ یہ ایمان کی کسوٹی ہے۔ ایک مسلمان اگر کلمہ طیبہ کا انکار کر دے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا بڑا نمازی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس قدر یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر اس نے کلمے کا انکار کیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور ایک نان مسلم اگر اس نے کلمہ پڑھا، وہ اسلام کے آغوش میں آ جاتا ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کلمہ طیبہ کی کتنی فضیلت ہے۔ اس لیے ماہ شعبان کی برکتیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کلمہ طیبہ کی کتنی فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، بہت عظیم حدیث مبارکہ ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت عظیم صحابی رسول۔ ان کی شان یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تو دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ یہ بہت رئیس تھے، بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے یہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ مسلمان نہیں بنے تھے، اسلام کے آغوش میں نہیں آئے تھے۔ تو تاجدار کائنات علیہ السلام ہمیشہ اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارگاہ میں اٹھا کر کے دعا کرتے، مولا دحیہ کلبی کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما۔ یہ کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن مسجد نبوی شریف کے باہر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ دحیہ کلبی اکیلے نہیں بلکہ اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ جو آپ کے گھر میں کام کیا کرتے تھے، ان سب کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو دیکھا تو ان کا استقبال کیا، بٹھایا اپنے پاس، پوچھا، ارشاد فرمایا کہ کس غرض سے آئے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام میں تو بہت بڑا مجرم ہوں، پاپی ہوں، بڑے بڑے جرم، بڑے بڑے کرائم میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لوں اور میں اسلام کے آغوش میں آ جاؤں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہارا استقبال ہے، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت دحیہ کلبی نے کلمہ پڑھا، اسلام کے آغوش میں آ گئے۔ اب جیسے ہی حضرت دحیہ کلبی نے کلمہ پڑھا، اسلام کے آغوش میں آئے، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک رواں ہیں۔ بلکہ میں اپنے لفظوں کی پیرائیوں میں اور جھرمٹ میں اس کو یوں کہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑیاں ٹپک رہی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو حیران و پریشان ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی خواہش تھی کہ دحیہ کلبی اسلام قبول کر لے، مسلمان بن جائے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ مسلمان بن گئے، لیکن آپ کے آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میرے صحابیوں، رونے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ میں کسی تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہوں، نہیں، بلکہ میرے آنکھوں میں جو تم آنسو دیکھ رہے ہو، یہ خوشی کے آنسو ہے، یہ خوشی کے آنسو ہے۔ اور یہ آنسو اس لیے نکل رہے ہیں کہ میں نے دحیہ کلبی کے دامن کو دیکھا تھا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے اس کا دامن داغدار تھا، گناہوں کے دھبوں کی وجہ سے ناپاک تھا۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف فرما دیا جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو مجھے میرے رب کی ذات سے یہ امید ہے کہ میرا کوئی امتی
کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر کلمہ طیبہ پر اس کی موت ہو جاتی ہے، اللہ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا اور جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ یہ کلمہ طیبہ کی فضیلت ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم دیگر اوراد و وظائف کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے، کثرت کا مطلب کہ دن میں کم سے کم 70 مرتبہ، اللہ قدرتی طور پر موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ نصیب فرما دے گا۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جس نے ہر دن 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا، 100 مرتبہ، جب اس کی روح نکالی جائے گی تو اسے احساس بھی نہیں ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ موت کی سختی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اون بالکل نرم و نازک والا جو کپڑا ہے، ریشم کا کپڑا، اس کو کانٹے دار درخت میں رکھ کر کے کھینچا جائے تو اس کپڑے کی کیا حالت ہوگی، اس سے کہیں زیادہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ جو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرے، اللہ تبارک و تعالی موت کی سختی کو اس پر آسان فرما دیتا ہے۔ بڑی فضیلت ہے کلمہ طیبہ کی، آسان نہ سمجھنا، یہ کوالٹی ہے ایمان کی۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کو 5 کلمے نہیں یاد ہوں گے، ہیں وہ مسلمان، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں بے شمار گانے آپ کو سنا سکتے ہیں، لیکن کسی مسلم نوجوان کو کھڑے کر کے کہو کہ بھائی 5 کلمے سناؤ، مشکل ہے اس کے لیے۔ نکاح میں کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ سانس توڑ توڑ کر کے اس کو کلمہ پڑھانا پڑتا ہے مسلمان، انجینئر ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، کلمہ پڑھنے نہیں آتا۔ نام کا مسلمان نہ بنو، صدق دل سے کلمے کو پڑھنے والا صحیح معنوں میں اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن یا عبد الرشید یا عبد الکریم نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک وہ صحیح طریقے سے کلمہ طیبہ کو پڑھ نہ سکے، کیونکہ ساری عبادتیں بعد میں ہیں نا، سب سے پہلے کلمہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آؤ روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نہیں، بلکہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت کے لیے جس کلمے کا استعمال کیا گیا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ یہ پڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق صحابی رسول بنے، حضرت عمر فاروق اعظم صحابی رسول بنے، حضرت عثمان غنی کلمہ پڑھنے کے بعد صحابی رسول بنے، اور جو کلمہ نہ پڑھے انہوں نے رسول کو دیکھا بھی، اس کے باوجود وہ صحابی نہیں بنے، بلکہ اس دور کے کٹر کافروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ کلمہ کسوٹی ہے، کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے ماہ شعبان میں۔ اور دوسرا جو میں نے کہا کہ درود مبارکہ، اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، غالباً میرے خیال سے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سب کو یاد ہے وہ آیت کریمہ، اللہ ماشاءاللہ شاید کسی کو یاد نہ ہو۔ وہ آیت کریمہ سن 2 ہجری ماہ شعبان میں نازل ہوئی۔ اب آپ بھی سوچتے ہوں گے آخر وہ کون سی آیت ہے جو سن 2 ہجری ماہ شعبان میں نازل ہوئی، اور اس کا حکم بھی ماہ شعبان میں بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کون سی آیت ہے معلوم ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت کریمہ ماہ شعبان میں نازل ہوئی، اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہو تو خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان میں درود شریف کا ورد کیا کرو، ماہ شعبان میں خصوصیت کے ساتھ۔ تو ہماری اور آپ کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں درود مبارکہ کا ورد کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ماہ شعبان میں روزہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزہ رکھتے، اس قدر کثرت کے ساتھ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ کی تعالی علیہ مجمعین کبھی کبھی یہ سوچتے کہیں یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، اور شعبان کے روزے کو رمضان کے مہینے سے ملا دیتے تھے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ رجب، شعبان، رمضان تینوں مہینے مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔
تو ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ کیوں رکھا؟ کیونکہ اس مہینے میں برکتیں، رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نازل فرماتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے، ان کا نام تھا ابو حفص کبیر، ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے 8 مہینے کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں جب میں نے دیکھا تو وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور طرح طرح کی پریشانیوں میں تھے۔ مجھے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر سے میں نے ان کو دیکھا ماہ شعبان میں۔ جب ماہ شعبان میں میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو وہ اللہ کی رحمتوں میں سو رہے ہیں۔ تو بزرگ نے پوچھا، اے ابو حفص کبیر، ابھی تو میں نے چند دن پہلے تم کو خواب میں دیکھا تھا، تم عذاب الہی میں گرفتار تھے۔ کہا کہ ہاں، چونکہ تھا میں گنہگار، سیاکار، بدکار، اسی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا تھا، لیکن میری ایک عادت یہ تھی کہ جب ماہ شعبان آتا تو میں ماہ شعبان کا استقبال کرتا اور اپنی استطاعت کے مطابق کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزہ رکھتا، کثرت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ بھیجا کرتا، اور کثرت کے ساتھ اوراد و وظائف کرتا، اور کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا۔ تو جب ماہ شعبان کی پہلی تاریخ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم عطا فرمایا کہ میرا فلاں بندہ جو عذاب میں گرفتار ہے، ماہ شعبان کی عبادتوں کی برکتوں کی وجہ سے میرے اس بندے کو عذاب سے نکالو اور جنت کی عظیم نعمتیں میرے بندے کو عطا کر دو۔ تو یہ ماہ شعبان کی برکتیں ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو یہ چاہیے کہ ماہ شعبان میں ہم کثرت کے ساتھ ان اوراد و وظائف کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ جگہ دینے کی کوشش کریں۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو اور بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن مجید کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اور ماہ شعبان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھ کو، یعنی میرے آقا فرماتے ہیں جیسے مجھ کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر فضیلت حاصل ہے، اور ماہ رمضان کو ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کائنات میں فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ تینوں مہینوں کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اب ان فضیلتوں سے اگر آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ ان مہینوں میں اوراد و وظائف کو اپنی زندگی میں، اپنی عبادتوں میں بجا لانا پڑے گا۔ ہمارے لوگوں کی ایک عادت یہ ہے نا، وہ بڑی راتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں شب آئے گی تب ہم عبادت کریں گے، اس کے بعد پھر رمضان کے 3-4 دن شروع میں عبادت کریں گے، پھر جو ہے شب قدر آئے تب ہم عبادت کریں گے۔ نہیں، یہ پھر عبادت نہیں ہے، یہ تو آپ ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہو، اس کا بینیفٹ آپ کو نہیں ملنے والا۔ عبادت میں اگر آپ فارمیلٹی پوری کرو گے، سوچو گے مجھے بینیفٹ مل جائے، بھائی آپ کسی عام انسان کی کمپنی میں کام کرو، دیوالی میں صرف بونس لینے کے لیے جاؤ تو دے گا کیا آپ کو؟ بولے گا ساربل محنت نہیں کیا، بونس لینے کے لیے آ گیا۔ تو ایسے ہی یہ نہ سوچنا کہ بڑی راتوں میں میں ایک رات عبادت کر لیا، ماہ رمضان میں ایک شب میں عبادت کر لوں گا بس ہو گیا، نہیں۔ رجب، شعبان، رمضان، یہ 12 مہینوں میں سے ان 3 مہینوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کرو، اور 12 مہینے اپنی استطاعت کے مطابق عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ایسی عطا فرمائے گا کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی ہے۔ بے شمار برکتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ماہ شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔